کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ گئی، کسی اور دی بات دی پھر کوئی ویلیو نہیں، اس بات نو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق یہ ہے کہ آپ تے ایمان لے آ جائے اور آپ دی بات نو مانے۔ برادری دی بات ایک طرف ہے، خاندان دی بات ایک طرف ہے، پیر صاحب مولوی صاحب دی بات ایک طرف ہے۔ اگر برادری دی بات نال، پیر صاحب دی بات نال، مولوی صاحب دی بات نال، مفتی صاحب دی بات نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ٹکرا گئی ہے تو سب باتاں چھوڑ دو، کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سینے نال لگاؤ، یہی ایمان ہے۔ اگر آپ دی بات نو ایک طرف رکھ کے برادری دی بات نو ترجیح دیو گے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان دا تقاضا ہے ساری کائنات دیاں باتاں ایک طرف، کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ایک طرف، آپ نال محبت کیتی جائے۔ ایمان تو بعد دوسرا تقاضا، دوسرا حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کیتی جائے۔ محبت دا معنی یہ نہیں ہے کہ محبت دیاں چند نعتاں پڑھ دیو بس، یہ سکھاں نے بھی پڑھیاں نے، میرے نبی دی محبت چ نعتاں سکھاں بھی پڑھیاں، میرے نبی دی محبت چ نعتاں ہندوؤں نے بھی پڑھیاں۔ وہ انگریز جو سب تو بڑا عیسائی ہے، اللہ دی قسم، انہوں نے اپنی کتاباں چ محبت دیاں داستاناں لکھیاں نے، نبی علیہ السلام دی محبت دیاں، لیکن ایک کما حقہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا پتہ ادو چلتا جدو محبت آپس ٹکرا جان۔ دو بندے نے نا، دو دوست نے، ایک نال محبت ہے، دوسرے نال محبت ہے، جن نال محبت زیادہ ہے تسی وہ طرف کھڑے ہو جاؤ گے، یہ ہے محبت۔ ماں دی محبت ہے، دوسری طرف کسی اور دی محبت بھی ہے، اگر تسی ماں دے نال کھڑے ہو گے تو پھر سمجھو ماں نال زیادہ محبت۔ اسی طرح برادری دی محبت ہے، ماں باپ دی محبت ہے، خاندان دی محبت ہے، قبیلے دی محبت ہے، کاروبار دی محبت ہے، مقابلے تے کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت۔ اگر ساریاں محبتاں نو قربان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو سینے نال لگاؤ گے تو اے محبت۔ محترم سامعین حضرات، ربیع الاول دے مہینے دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ایک موضوع شروع کیتا سی، اور پھر درمیان دے اندر مسئلہ فلسطین رونما ہویا، اور اس سلسلے چ پچھلے 2 جمعے فلسطین اور ارض مقدسہ دے حوالے نال ہی بیان کیتے گئے نے، اور اج پھر انشاءاللہ میں عرض کراں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت تے کی حقوق نے۔ بڑا ہی عظیم موضوع ہے۔ پوری دنیا اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دا نظام ہے کہ پوری دنیا اس حقوق تے کھڑی ہے۔ کچھ لوگ فرائض ادا کر رہے ہیں، کچھ حقوق ادا کر رہے ہیں۔ فرائض، ذمہ داری اور حقوق تے یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ دا نظام ہے۔ مثلا والدین اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں کہ اولاد نو پالتے ہیں، اولاد نو پڑھنا لکھنا سکھاندے نے، تعلیمی اخراجات برداشت کرتے ہیں، معاشرے دے اندر رہن سہن دے طریقے سکھلاندے نے، حتیٰ کہ اپنی انگلی پکڑا کے کھلاندے بھی نے اور چلنا بھی سکھاندے نے، اور ایک باشعور انسان بناندے نے۔ یہ والدین اپنی ذمہ داری پوری کردے ہیں۔ اور پھر اولاد دے والدین دے حقوق نے کہ اولاد بھی بڑی ہو کے اپنے والدین دے حقوق ادا کرے، انہاں دی خدمت کرے، پیار کرے، عزت نو بڑھائے، شان نو بڑھائے۔ اے والدین دے حقوق نے اولاد دے ذمے۔
اسی طرح دنیا دا نظام ہے کہ خامد اپنی بیوی دے فرائض پورے کردا ہے، باہر رہندا ہے، کمائی کردا ہے اور بیوی دے اخراجات پورے کردا ہے، نانو نفقہ دیندا ہے اور ضروریات نو پورا کردا ہے، تو بیوی دے ذمے خامد دے کچھ حقوق نے کہ اس دی عزت کرے، احترام کرے، اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ اور اسی طرح مالک اور مزدور دے حقوق نے کہ مزدور پوری ایمانداری نال محنت کردا ہے، کام کردا ہے، مالک دی عزت بھی کردا ہے اور ڈیوٹی پوری ادا کردا ہے، تو مالک دے ذمے مزدور دے حقوق نے کہ اس دا معاوضہ پورا دے، اس دی تنخواہ کم نہ دے، اس دی بھی عزت دا خیال رکھے۔ تو یہ دنیا دا نظام ہے، فرائض اور حقوق تے دنیا کھڑی ہے۔ اگر کوئی مالک اپنے مزدور نو پوری مزدوری دے اور اس دی عزت بھی کرے اور مزدور کام دے اندر ڈنڈی مارے، پورا کام نہ کرے اور مالک دی بے عزتی بھی کرے، تو پھر اس مزدور تو بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اسی طرح اگر خامد اپنی بیوی دے نانو نفقہ دا خیال رکھدا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوریاں کر رہا اور بیوی خیانت کرے، اس دی عزت توقیر دا خیال نہ رکھے، تو اس تو بڑی بھی ظالم کوئی نہیں۔ والدین اپنی ذمہ داریاں پوریاں کردے نے اور اولاد بڑی ہو کے والدین دے حقوق ادا نہ کرے، عزت نہ کرے، بڑھاپے سہارا نہ بنے، تو اس اولاد تو بڑی بھی ظالم کوئی نہیں۔ بین ہی اسی طرح کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض منوان پورے کیتے، جو ذمہ داریاں سی نبی الاسلام نے نبھائیاں نے اور دین و کما حقہ پہنچایا ہے، اور اپنی امت دے پورے فرائض جو ہے جو آپ دے ذمے سے ادا کر کے گئے، بلکہ قرآن حکیم نے تو اس حد تک بیان کر دیتا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی ایسا ہے جو تواڈے اندروں ہی آیا ہے اور تواڈے بارے بڑا ہی حریص ہے، بڑا ہی حریص ہے اور رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ دکھ تانوں ہوندا ہے، تکلیف اس نبی نوں ہوندی ہے، اس قدر ذمہ داریاں ادا کر کے جانے والا ہے نبی ہے۔ اور اپنی امت دے بارے اس قدر غمگین اور پریشان اور سوچ دے رہن والے نبی کہ ذمہ داری چ کوتاہی نہ ہو جائے، سارا دن میدان جہاد اندر، سفر اندر، گھوڑے دی پیٹھ اتے سفر کر دیا، سارا دن گزر جاندہ، رات نو صحابہ بھی آرام کر دے، سو جاندے، تھکاوٹ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو بھی سارا دن گھوڑے دی پیٹھ تے گزاریا، سفر دے اندر، میدان دے اندر کھڑے نے اور رات نو مسلح تے اور اپنی امت واسطے دعا کر رہے ہیں اور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، رو رو کے دعا کر، حتیٰ کہ جبریل آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتے ہو، کی چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیتے ہیں، دو آپشن اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو تو تواڈی ادھی امت جنت چلی جائے گی، اور اگر چاہتے ہو کہ شفاعت دا حق لینا تو یہ بھی آپشن موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرنی ربی اللیلہ، کہ رات اللہ تعالیٰ نے مینوں دو اختیار دیتے نے کہ دونوں چوں میں جو مرضی چن لوا، منتخب کرا، بین ان ادخل نصف امتی الجنہ، کہ میری آدھی امت جنت چلی جائے، یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے، وبین الشفاع، یا میں شفاعت دا حق لے لا کہ روز قیامت میں شفاعت کراں گا کہ اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ دے حضور عرض کی تھی کہ یا اللہ مینوں شفاعت دا حق دے دے، آدھی امت جنت جائے گی، یہ آپشن بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ محدود تعداد ہے، محدود ایک لمٹ ہے،
اور میں شفاعت کراں گا تو ایک غیر محدود تعداد چ میری امت جائے گی۔ تو میرے بھائیو، ایسا نبی جس دے اس قدر احسان ہون اور اس قدر اس پیغمبر نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیاں نے، کیا اس پیغمبر دا ساڈے تے کوئی حق نہیں ہے؟ اتنا عظیم اور حریص پیغمبر، کیا اس نبی دے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اگر کوئی سمجھے کہ میرا نبی تے کوئی حق نہیں ہے تو اس تو بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر کوئی سمجھے کہ حق یہی ہے کہ سال بعد خوشی مناؤ، دن مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، گھراں نو سجاؤ، بازاراں نو سجاؤ، یہی حق ہے بس، تو اس تو بڑا بھی ظالم کوئی نہیں۔ محض اتنا حریص نبی، ہمدرد نبی، خیر خواہ نبی، اس دا صرف اتنا ہی حق ہے کہ سال بعد ایک دن مناؤ، بس کھاؤ پیو اور جشن مناؤ، اس تو بعد کام ختم، صرف یہی حق ہے۔ اگر یہی حق مانیا جائے اور اس نو ہی تسلیم کیتا جائے، اس تو علاوہ اور کچھ نہیں، تو پھر اس تو بڑا بھی ظالم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امت تے حقوق کی نے، آپ نے اپنے فرائض ذمہ داریاں بخوبی نبھائے۔ آپ دے امت تے حقوق نے، بڑے حقوق نے، چند حقوق دا میں تذکرہ کراں گا۔ نمبر 1، پہلا حقوق امت تے ہے، نبی علیہ السلام دا پہلا حق کہ نبی علیہ السلام تے ایمان لے آ جائے، ایمان لے آ جائے۔ اور ایمان دا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی نو عالم الغیب مان لیا جائے بس، نہیں، یا مختار کل مان لیا جائے، یہ ایمان ہے نہیں۔ ایمان دے کچھ تقاضے نے، ایمان دے کچھ تقاضے نے جنہاں نو پورا کرنا ضروری کی ہے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ دا رسول مانیا جائے، نبی علیہ السلام نو خاتم النبیین مانیا جائے، نبی علیہ السلام نو افضل الرسل مانیا جائے، اور اے بھی مانیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی عظمت، شان، رفت قرآن نازل کیتا۔ کتے اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تیرے دل دی بات ہے کہ قبلہ بیت اللہ بن جائے تو اسی قبول کر لیں۔ کتے اللہ فرما رہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی ایسا ہے جو اپنی مرضی نال نہیں بولدا، ساڈی وحی دے مطابق بولدا۔ کتے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی عظمت فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تیرا سینہ کھول دیتا ہے، تیری کمر دا بوجھ ہلکا کر دیتا۔ اور کتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، نبی علیہ السلام نے چادر اوڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ دی اس ادا نو پسند کر کے قرآن بنایا کہ اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، نماز پڑھ رہے نے، فرمایا قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا پڑھو، تھوڑا پڑھو، اتنا زیادہ نہ کھڑاؤ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات دا کچھ حصہ عبادت کرو، سو بھی جاؤ۔ نبی دی ایک ایک ادا تے اللہ نے قرآن نازل کیتا۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت ہے، اس تے بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی اداواں تے قرآن بنایا۔ پھر ایتھے بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے اپنے فرشتیاں دے اندر کیتے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ دے فرشتے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے، ایمان والے تسی بھی درود و سلام پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دا درود و سلام پڑھنا کی ہے؟ فرمایا ہوا ثناؤہ علیہ، اللہ تعالیٰ دا فرشتیاں دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو، شان نو بیان کرنا، یہ اللہ دا درود پڑھنا ہے۔ تو اس تے بھی ایمان لے آنا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم دے تذکرے اپنے فرشتیاں چ کر دے، یہ ہے ایمان لے آنا۔ اور ایمان لے آنے دے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ایک بات نو مانیا جائے، آپ دی ایک ایک بات نو تسلیم کیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بات دنیا مانے یا نہ مانے،
अकल माने या ना माने, बरादरी माने या ना माने, रिश्तेदार मनन या ना मनन, नबी इस्लाम की बात आ गई है, सारी दुनिया एक तरफ, नबी इस्लाम ते ईमान का तकाजा यह है कि आप दी बात नू तस्लीम कर ले। यह है नबी इस्लाम ते ईमान लियाना। और कह दिता जाए कि मेरी अकल धोखा खा रही है, नबी इस्लाम की बात च कोई शक नहीं। यह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाना। और जिन्हों ने रसूलुल्लाह सल्लम ते यकीन किया वो इस तरह ही ईमान लिया है। सही बुखारी की हदीस है, सुराका बिन मालिक बिन जोशम रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के मदीने जा रहे हैं। सही बुखारी च हदीस है। अहले मक्का नू पता चलिया कि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए ने। रात पहरे सख्त भी सी लेकिन फिर भी निकल गए। एक मीटिंग बैठी है और वो अंदर फैसला होया है, मक्के दी थिंक टैंक ने फैसला किया है, चुदराहट ने फैसला किया है कि जो बंदा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू कत्ल करेगा नाउजुबिल्ला या जिंदा पकड़ के लैके आएगा, उसनू 100 ऊंट इनाम दिता जाए। 100 ऊंट। सुराका बिन मालिक बिन जोशम अजय मुसलमान नहीं है, उस मजलिस से बैठे कहने कि मेरे दिल च लालच आया कि मैं बहादुर हाँ, जवान हाँ, मेरे को घोड़ा भी बड़ा तेज है, तो चुप करके निकल दे, कोई और ना निकल जाए और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढूंढ लेना और पकड़ के लियावांगे। 100 ऊंट बड़ा इनाम है। लालच निकलिया, तेज घोड़े नू दौड़ाया, पीछे चला गया, हत्ता कि कहने लगा कि मैं बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, मैं देख रहा और रसूलुल्लाह सल्लम और अबू बकर सिद्दीक दा एक गुलाम भी साथ है, तीनों बंदे मैनू भी देख रहे। कहने लगा कि अचानक पथरीली जमीन है, मेरे घोड़े दे कदम जमीन दे अंदर धुंस गए। कोई रेत नहीं है, दलदल नहीं है, कीचड़ नहीं है, गीली जगह नहीं है, पथरीली जमीन, मेरे घोड़े दे कदम जमीन च धुंस गए। कहने लगा मैं तीर निकालिया कि फाल लवा, क्या मैं इन्हां लोगों को पकड़ सकदा या नहीं पकड़ सकदा, तो फालगिरी की तो मामला मेरी सोच दे बरक्स आया। लेकिन फिर भी मैं नहीं टलिया, 100 ऊंट का लालच है। घोड़े नू थपकी मारी, बाहर निकाल लिया, दोबारा पीछे गया। कहने लगा हत्ता कि इतना करीब हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान पढ़ने की आवाज मैनू सुनाई दे रही। अबू बकर सिद्दीक चारों अतराफ देख रहे हैं, कोई दुश्मन ते नहीं आ रहे। अल्लाह, मेरे घोड़े दे कदम फिर पथरीली जमीन च नीचे धुंस गए और मैं समझ गया कि इन्हां लोगों की बद दुआ है। मैं हाथ जोड़े माफी तलब की, मैनू माफ कर दियो। घोड़े दे कदम बाहर निकले, मैं करीब चला गया और मेरे को जो ज़ादे राह सी मैं पेश कर दिता, क्या मेरा ज़ादे राह ले लो, मैनू माफ कर दो और माफी नामा लिख दो। क्या लगे कि उस दिन मैनू यकीन हो गया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के नू छोड़ के जा रहा है, एक दिन आएगा, ये गालिब आएगा। मैं वो सारे किस्से नू देख के मैनू पूरा यकीन हो गया कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबां ते गालिब आएगा। इस वास्ते मैं अर्ज की, मेरा ज़ादे राह ले लो, मैनू माफी नामा तहरीर कर दो, लिख दो। फरमान लगे कि नबी इस्लाम ने ज़ादे राह लैन तो इनकार कर दिता और पूछा कि असी तेनों माफ कर देने, ठीक है, लेकिन पीछे जाके साडे बारे किसी को खबर नहीं देनी। कहने लगे मेरा वादा है। और मक्के के अंदर की मीटिंग हुई है, कहने लगे कि मक्के ने, अहले मक्का ने 100 ऊंट का ऐलान किया है इनाम दा, और मैं भी 100 ऊंट के लालच पीछे आया। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया सुराका 100 ऊंट बस, सिर्फ 100 ऊंट के लालच आया, मेरे हाथ ते बैत करके इस्लाम कबूल कर ले, एक दिन आएगा किसरा दे सोने दे कंगन तेरे हत्थां दे अंदर होणगे। अल्लाह अकबर।
کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز، ہاں ہاں سپر پاور، جی جی اس دے کنگن۔ کہنے لگے عقل نہیں ماندی لیکن یقین پختہ ہو گیا کہ ایسا شخص جنہوں برادری نے مکے چو باہر کر دیتا، اپنے دیہات چو، پنڈ چو، جائے پیدائش تو، شہر چو باہر نکال دیتا، جان دے لالے پڑے نے، لک کے چھپ کے باہر جا رہا، وہ کیسرو کسرا جو سپر پاور ہے اس نو فتح کرے گا؟ عقل نہیں ماندی۔ اس دے کنگن میرے ہتھاں جان گے جو میں دیہاتی ہاں، پینڈو ہاں اور غریب مسکین ہاں، میرے ہتھاں عقل نہیں ماندی لیکن یقین پختہ ہو گیا اور کہا عقل تو ایک سائڈ تے رہ، جو میں دیکھ رہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے گا۔ پیچھے آ گیا، تحریر لکھی گئی، معافی نامہ لکھ دیتا گیا۔ کہنے لگا پھر میں تلاش اندر ہاں کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، میں معافی نامہ دکھاواں اور بیعت کرا۔ کہنے لگے میں تلاش نکلے، ایک دن طیف چو واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جرانہ نامی جگہ تے میں مل گیا، اپنا معافی نامہ دکھایا، فرمایا کہ مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ مسلمان ہو گئے۔ بالآخر کہنے لگے اس بات دی سب لوگوں نو پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آئے گا کسرا دے کنگن، سونے دے کنگن سراقہ بن مالک بن جوشم دے ہتھاں چ ہون گے۔ کہنے لگے ہر صحابی انتظار چھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو ریلت فرما گئے۔ ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا، عمر بن خطاب دا دور آیا اور بڑی فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ عجم بھی فتح ہویا اور کسرا جو دنیا دی سپر پاور ہے شکست کھا گئی، اور اس دا مال غنیمت، اس دا لباس، سونا، زیورات مدینہ المنورہ دے اندر امیر المومنین عمر بن خطاب دے سامنے ڈیر۔ فرمایا نبی دے صحابہ سراقہ بن مالک کتھے؟ جی امیر المومنین حاضر ہیں، اکھاں چو آنسو ہے۔ فرمایا میرے نبی دی بات سچی ہوگی، پہن لے کنگن۔ اللہ عقل مانے یا نہ مانے، ایمان اس دا نام ہے، ایمان اس نو کیا جاندا ہے؟ یہ بات کہہ دیو میری عقل دھوکھا کھا سکتی ہے لیکن میرے نبی دی بات برحق ہے، میرے مولوی صاحب غلطی کر سکتے ہیں، میرے نبی دی بات برحق ہے، پیر صاحب نو غلطی لگ سکتی ہے، میرے نبی دی بات برحق ہے، سائنسداناں نو غلطیاں لگ سکتی ہیں لیکن جو میرا نبی کہہ گیا وہ برحق ہے، ایمان اس دا نام۔ اس دیاں بے شمار مثالاں نے، ایک اور میں بیان کردہ یہ واقعہ تسی کئی دفعہ کی بھی سنیا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اما الغفار قد غفر اللہ تعالی، غفار پورے دا پورا قبیلہ اللہ نے انہوں نے معاف کر دیتا، پورے دا پورا قبیلہ، اور بنو غفار دا سردار ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دور اس طرح دا آیا، مدینے دے حالات خراب ہوئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی نو کیا کہ کچھ نانو نفقہ زادرہ لے مدینے نو چھوڑ چلیے۔ چلے گئے، باہر جنگل جا کے ڈیرا لگا لیا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ بیمار ہو گئے، بیماری شدت اختیار کر گئی اور نظر آ رہا، سارے نظر آ رہے نے کہ آخری وقت ہے۔ بیوی سرہانے بیٹھ کے رو رہی ہے، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرما لگے کیوں رو رہی ہیں؟ جو اللہ میرا مالک ہے تیرا بھی مالک ہے، جو میرا رازق ہے تیرا بھی رازق ہے، اگر میں مر گیا تو تیرا رزق تینوں ملے گا، کیوں رو رہے؟ کہنے لگی ہے میرے خامد یہ مسئلہ نہیں ہے، میرے سامنے کئی مسئلے نے جنہ وجہ تو میں رو رہی، کی مسئلے نے؟ کہنے لگی میں عورت ذات ہے، جنگل ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو فوت ہو گیا غسل کیویں دیواں گی؟ باری برکم جسم ہے تینوں کیویں اٹھاواں گی؟ قبر کیویں کھوداں گی؟ کفن نہیں ہے، کفن کیویں دیواں گی؟ کئی مسئلے نے، اس واسطے رو رہی۔ فرمان لگے ابشر ولا تبکی،
ابشر والا تب کی، تھوڑا خاموش ہو، سنبھل، میں تمہیں خوشخبری سنانا۔ اس عورت نے کنٹرول کیتا تو فرما لگے کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ایمان اس نو کیا جاندہ، ذرا غور کرنا، عقل نہیں مان دی، لیکن ایمان دیکھیے۔ فرما لگے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ بات ارشاد فرماندے سنیا، لنفرن، چند لوگاں دے بارے نبی علیہ السلام نے بات کہی سی، انا فیہم، ان چند لوگاں دے اندروں میں ابو ذر بھی سا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ، لَيَمُوتُنَّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِفُلَاتِ الْأَرْضِ، اے جتنے تسی بیٹھے ہو نا، 4 5 6، انہاں دے اندروں ایک بندہ ایسا ہے جس نو فلاں جنگل چ موت آئے گی، ایک جنگل چ موت آئے گی۔ اور فرمایا کہ یشہدہ اصابۃ من المؤمنین، اس نو دفن کرنے واسطے، کفن دین واسطے، جنازہ پڑھنے واسطے مومنہ دی ایک بڑی جماعت آئے گی۔ اللہ اکبر، ایک جماعت آئے گی۔ اور فرما لگے وَلَيْسَ مِنْ أُولَٰئِكَ النَّفَرْ أَحَدٌ، وہ جتنے بھی لوگ سی اس مجلس دے اندر موجود، انہاں دے اندروں کوئی بندہ بھی نہیں ہے اِلَّا وَهُمْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَأَوْدِيَةٍ، کہ انہاں نو جو سب فوت ہو گئے نے، کسے نو کسے بستی دے اندر موت آئی ہے، کسے نو کسے قریہ دے اندر موت آئی ہے، کسے نو کسے شہر اندر موت آئی، سب فوت ہو گئے نے۔ وَأَنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ، انہاں جو صرف میں اکیلا بندہ بچیا، صرف میں اکیلا ہی بچیا ہاں انہاں دے اندر۔ اور فرمانے واللہ ما کذبت ولا کذبت، اللہ دی قسم نہ میں جھوٹ بول رہا نہ میرے نال جھوٹ بولیا گیا۔ عقل نہیں ماندی، یہ گزرگاہ نہیں ہے، راہ نہیں ہے، پک ڈنڈی نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، کوئی نہیں آیا، نہ گزرگاہ ہے۔ عقل نہیں ماندی کہ میں فوت ہو جاواں گا تو کوئی آئے گا، لیکن میرا پورا یقین ہے اس بات نو کہنے والا کو عام آدمی نہیں ہے، کائنات دا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یقین ہے جماعت آئے گی۔ ہاں تو اس طرح کرنا، جس وقت میں فوت ہو جاواں تو جھونپڑی دے باہر آ جانا اور انتظار کرنا اس قافلے دا، اور جدو قافلہ آئے تو قافلے والے نو کہنا ہاذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ ابو ذر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، بس اینا کہہ دینا۔ اللہ، تھوڑی دیر تو بعد فوت ہو گئے، عورت ذات اکیلی ہے، انتظار چ ایک قافلہ آئے گا۔ ایک قافلہ بسرے جو چلیا مدینے جا رہا ہے، اچانک اس جنگل چو گزریا، اس قافلے دا سردار امیر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرما لگے یار مینو پتہ چلیا کہ ابو ذر غفاری اس علاقے چ ہے، اس جنگل چ آیا کسی وادی دے اندر، یار جاندیاں جاندیاں انہوں ملنا چاہیے، تلاش کرو۔ تلاش کر دے، ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک عورت ہے، اس دے قریب آئے تو کہنے لگی کہ ہاذا ابو ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے قافلے والو، اے ابو ذر غفاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، آج فوت ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود آگے بڑھے اور فرمان لگے کہ بہن تھوڑا پیچھے ہٹ جا، اسی تجہیز و تکفین دا بندوبست کر۔ تو پھر اس صحابہ دی جماعت نے، جو قافلہ آیا ہے، اس قافلے نے جس دے امیر عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بھی کھودی ہے، غسل بھی دیتا ہے، کفن بھی دیتا ہے، جنازہ بھی پڑھیا ہے اور تدفین بھی کیتی ہے۔ اے ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات تے ایک صحابی رسول دا ایمان۔ اس نو کیا جاندا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دی بات آ گئی، کسی اور دی بات دی پھر کوئی ویلیو نہیں، بس اس بات نو مانو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا حق ہے کہ آپ تے ایمان لیا جائے اور آپ دی بات نو مانے۔ برادری دی بات ایک طرف ہے، خاندان دی بات ایک طرف ہے،
پیر صاحب مولوی صاحب دی بات ایک طرف ہے، اگر برادری دی بات نال، پیر صاحب دی بات نال، مولوی صاحب دی بات نال، مفتی صاحب دی بات نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ٹکرا گئی ہے تو سب باتاں چھوڑ دو، کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو سینے نال لگاؤ، یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اگر آپ دی بات نو ایک طرف رکھ کے برادری دی بات نو ترجیح دیو گے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان دا تقاضا ہے ساری کائنات دیاں باتاں ایک طرف، کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حق ہے میرے نبی علیہ السلام دا کہ آپ نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال محبت کیتی جائے۔ ایمان تو بعد دوسرا تقاضا، دوسرا حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت کیتی جائے۔ اور محبت دا معنی یہ نہیں ہے کہ محبت دیاں چند نعتاں پڑھ دیو بس، اے محبت نہیں، چند نعتاں یہ سکھاں نے بھی پڑھیاں نے، میرے نبی دی محبت چ نعتاں سکھاں بھی پڑھیاں، میرے نبی دی محبت چ نعتاں ہندوؤں نے بھی پڑھیاں۔ وہ انگریز جو سب تو بڑا عیسائی ہے، اللہ دی قسم، انہوں نے اپنی کتاباں چ محبت دیاں داستاناں لکھیاں نے، نبی علیہ السلام دی محبت دیاں۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی دنیا دے 100 بہترین آدمی، 100 بہترین آدمی، پہلا نمبر کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رکھیا۔ محبت انہاں بھی کیتی، نہ تا انہاں بھی محبت پڑھیاں، لیکن ایک کما حقوہ محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت دا پتہ ادوں چلدا جدوں محبت آپس ٹکرا جان۔ دو بندے نے نا، دو دوست نے، ایک نال محبت ہے، دوسرے نال محبت ہے، جن نال محبت زیادہ ہے تسی وہ دی طرف کھڑے ہو جاؤ گے، اے ہے محبت۔ ماں دی محبت ہے، دوسری طرف کسی اور دی محبت بھی ہے۔ اگر تسی ماں دے نال کھڑے ہو گے تو پھر سمجھو ماں نال زیادہ محبت۔ اولاد دی محبت ہے، دوسری طرف کسی اور دی بھی محبت ہے۔ اسی طرح برادری دی محبت ہے، ماں باپ دی محبت ہے، خاندان دی محبت ہے، قبیلے دی محبت ہے، کاروبار دی محبت ہے، مقابلے تے کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت۔ اگر ساریاں محبتاں نو قربان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو سینے نال لگاؤ گے تو اے محبت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فرما رہے نے، سورہ توبہ ہے، فرمایا کل ان کان آباؤکم، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا کل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے آبا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے خاندان قبیلے برادریاں، و اموال اقترفتموها اور تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، و تجارت اور تمہاری تجارت، تخشون کسادہ جس دے گاٹے دا بھی تانوں ڈارے، و مساکین ترضونہا اور تواڈے مسکن، تواڈے مکان، تواڈیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں، تواڈے بہترین مکان جڑے ترضونہا جنہاں نو تسی پسند کر دیو، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اگر انہاں ساریاں چیزاں دی محبت، یہ 8 چیزاں اللہ تعالیٰ نے گنائیاں نے، یہ 8 چیزاں دی محبت اگر میرے نبی دی محبت تو زیادہ ہو گئی، اللہ دی محبت تو زیادہ ہو گئی، و جہاد فی سبیلہ اور جہاد فی سبیل اللہ تو انہاں چیزاں دی محبت زیادہ ہو گئی، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ کہ اللہ دا امر آنے والا ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔
مبین، اور فرمایا کہ اللہ جو ہے فاسقاں نو ہدایت نہیں دیندا۔ اللہ کی مطلب ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت چ 8 محبتاں اگر آ گئیاں اور اسی ترجیح انہاں 8 جو کسے نو دے دیتی تو پھر اسی فاسق ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسق۔ اکیلی نعت محبت دی پڑھن نال کوئی فائدہ نہیں، تو برادری دی بات ہی نہیں چھوڑ رہا۔ ایک طرف نبی دی بات ہے، تو اپنا کاروبار نہیں چھوڑ رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا کاروبار کرو، ڈنڈی نہیں مارنی، دھوکہ نہیں دینا۔ ایک مال دے اندر نبی علیہ السلام نے انگل ماری، تھلے گلا مال ہے، اوپر سکا ہے، خشک ہے۔ فرمایا من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ساڈے نال نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دھوکہ نہیں دینا، جعلی بولی ڈال کے دھوکہ دے، یہ محبت ہے؟ خود سیمپل بنا کے مال بیچے، محبت ہے؟ اکیلی نعت پڑھے اور سال بعد ایک دن منائے، محبت ہے؟ برادری کہے کہ فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، شادی اس طرح کرنی ہے، ڈانس بھی کرنے نے، خسرے بھی منگوانے نے، فلاں کام بھی کرنا ہے، تو کہے ٹھیک ہے، نبی کہے نہیں، سادگی اختیار کر۔ اکیلی محبت دی نعت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ سورہ توبہ دی آیت تے غور کر۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی بہنوں دا حق دیو، تو کہنا میں جہیز دا ٹرک دیتا، حق نہیں۔ یہ 4 دکاناں نے، بہنوں دی بھی ایک دکان بن دی ہے، نہیں دینی، کیوں؟ میں جہیز دیتا ہے، نبی پاک نال محبت نہیں ہے۔ بہنوں دا حق کھا کے تو 12 ربیع الاول جلوس نکالے اور کھیر بانٹ دے اور جنڈیاں لگا لے، کہے محبت ہے؟ نہیں محبت۔ نبی علیہ السلام دی بات ماننا پڑے گی، ساریا محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا، پھر محبت۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نا، صحابہ نے اس انداز والی محبت کی تھی، سب کچھ قربان کیتا، جائیداداں قربان کی، گھر بار قربان کیتا، حتیٰ کہ تن دے کپڑے بھی قربان کیتے نے۔ محبت اس نو کیا جانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک صحابی ہے، بڑی محبت کردا، آپ دے قریب قریب دن بھی رات ہے، محبت نو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سل حاجتک، سل حاجتک، کوئی ضرورت ہے تو مانگ لے، میں تینوں دیاں گا، آج مانگ لے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی آفر؟ فرمایا ہاں، سل حاجتک، تیری حاجت کی یہ سوال کر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا جا سوچن دا موقع دے، فرمایا سوچ لا۔ اگلا دن آیا، فرمایا ربیہ سل حاجتک، اپنی ضرورت دس، میں دیاں گا، تیار ہوں، میں دعا کراں گا اللہ کی۔ یا رسول اللہ تھوڑا اور موقع دے دو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا دن آیا، فرمایا ربیہ ہاں مانگ لے۔ کہنے لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا ذاک یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے جس طرح میں تواڈے نال اس دنیا تے کٹھا، میں اللہ دی جنت بھی اس طرح تواڈے نال کٹھا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے محبت۔ محبت اس دا نام، اس نو محبت کیا جانا۔ انصار صحابہ نے نا نبی علیہ السلام جو مکہ فتح کیتا، مکہ فتح ہو گیا، تو نبی علیہ السلام مکے چ بیٹھے نے، بڑے خوش نے، اور مہاجرین صحابہ بھی کھڑے بڑے خوش نے۔ انصار صحابہ دے چہریاں تے اداسی ہے، حالانکہ خوشی دی گل ہے، مکہ فتح ہویا۔ مہاجرین خوش نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش نے، انصار صحابیاں دے چہرے اڈے ہوئے نے، اور آپس بیٹھے گلاں کر رہے نے، یار کیا رونقاں سی مدینے دیاں نبی پاک دے نال، ہن مکہ فتح ہو گیا، نبی نے کتھے جانا؟ نبی دا اپنا شہر ہے، جائے پیدائش ہے، ہن نبی سانو چھڑ دینا، بس اسی کلے ہی ہیں۔ اداسیاں چہرے تھے، محبت یہ نام، پریشان کہ یار ہن نبی پاک ساڈے نال نہیں جان لگی، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا، آپ دا شہر ہے۔ یہ گلاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کناں نال بھی ٹکرا گئی ہیں۔ آپ نے انصاریاں دے نال علیحدہ میٹنگ کی تھی، انصاریاں دے نال علیحدہ میٹنگ کر کے فرمایا انصاریو یہ باتاں کر رہے ہو، حاجرت الی اللہ و الیکم،
हाजरतु इलल्लाहि व इलैकुम, मैं हिजरत की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन दी तरफ और तुहाडी तरफ। अल्लाहु अकबर। वल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, मेरा जीना भी तुहाडे नाल है, मेरा मरना भी तुहाडे नाल। अल्लाहु अकबर। मुहब्बत इस दा नाम मुहब्बत। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, कितनी मोहब्बत है मैंने सिर्फ नात पढ़न नाल नहीं मेरे भाई, पूरे मोहब्बत के अंदर आओ। ये दो हक में बयान किए ने, अल्लाह ताला अपनी रहमत के नाल समझने की तौफीक नसीब फरमाए। रसूल सल्लम दे जो हकूक ने, नबी इस्लाम अपनी जिम्मेदारियां निभा गए, पूरियां जिम्मेदारियां निभाइयां उम्मत वास्ते, बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां, दुआवां कीतियां, रो रो के दुआवां कीतियां उम्मत वास्ते। अल्लाह ताला ने हक दिता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्धी तेरी उम्मत जन्नत चली जाएगी लिल्ला फरमाया। दूसरा हक यह जो शफात दा हक लिल्ला फरमाया, शफात दा हक दे दो जी, ये नहीं अद्धी उम्मत थोड़ी जही, मैनू शफात दा इस कदर मेरे नबी ने जिम्मेदारियां निभाई, उन्हां दे कोई हकूक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।